وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور یقیناً آئے تھے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر. قالوا سلاما، فرشتوں نے کہا السلام علیکم. قال سلام، حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام. فما لبث، زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، ان جاء بعجل حنیذ، کہ لے آئے بچڑا بھونا ہوا. اور آگے ہے بعجل سمین، گھی میں تلا ہوا. گھی میں تلنے میں دیر لگتی ہے، وہ بعد میں آئے گا، اور جو جلدی جلدی آگ پر سکتی ہے وہ ابھی ابھی لے لو. یہ قرآن کی بلاغت دیکھو. مہمان جب آ جائے جو تیار ہو پیشیا، یہ نہیں کہ مہمان کو کہے کہ روٹی بھی تیار ہے تو کشتی بھی تیار ہے. ایسا بعض علاقوں میں قریب میں کشتی چلتی ہے تو ملما تو وہی روڑائی میں تیار ہے، ہو کشتی میں تیار ہے. بیا میں بولے کشتی نہیں نہ غریب ہوئے تو پھر ڈاڑ بشما نہیں، ایسا نہیں کہ کشتی اب بہت آ جائے گی، آپ کھانا کھا کے جاؤ. اور مہمانی تین طرح ہے. ایک تو یہ کہ جیسے ہی وہ آیا جو تیار پیش یار. دوسرا یہ کہ کچھ دیر بعد تسلی سے کھانا آئے. تیسرا یہ کہ جتنے دنوں تک وہ رہے آپ احترام اور محبت سے پیش آئے. للوارث حق، آنے والے کا حق ہے بابا. یا دستور ہے کہ جب آپ کسی جگہ چلے جائیں گے بیٹھ جائیں گے، ٹھنڈا شربت لے آئیں گے، بوتلیں آ جائے گی، کچھ دال موڑ وغیرہ مختلف چٹپٹی چیزیں لا کے رکھ دیں گے. پھر اگر آپ اٹھ نہیں رہے جا نہیں رہے تو پھر آپ سے کھانے کے بھی دریافت کر لیں گے. اللہ اکبر. حضرت مولانا حمداللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک گل مہمان ہے پھول کی طرح کہ اپنے ساتھ سامان لے آئے. میں تو گل پل موت زان سر راتوں کو سامان مراڑو بل تش مل مرے پوخ راشی اور بل چڑک مل مرے ڈوڑے خوڑے دی شی خلا ټول تمشوی دے را روان دے وے ڈانگا راوشتی. گل ملما، تش ملما اور چھڑک ملما. بس نہ ٹھہرے حضرت مگر لے آئے بچڑا بھونا ہوا. اور یہ قاعدہ ہے کہ بچیا اس کا گوشت بکرے سے قیمتی اور زیادہ اچھا ہے. فلما رأى أيديهم، جب حضرت نے مہمانوں کے ہاتھ دیکھے، لا تصل الیہ، بڑھتے نہیں کھانے کی طرف، نکرہم، حضرت نے ان کو اوپرا جانا، وأوجس منہم خیفا، گئے دل میں ڈر. کھاتے نہیں ہے، تکلف مہمان کرتا ہے اچھا نہیں لگتا. کھانے پر بے تکلف مہمان، وہ بھی کھینچو یہ بھی کھینچو، وہ بھی دے دو یہ بھی دے دو. ایسا اتنا بھی نہیں کہ لوگ سمجھے کہیں سے لوٹ مار والا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ میزبان ڈر جائے. قدیم زمانے میں یہ دستور تھا کہ جو کسی کو ضرر پہنچانے جاتا وہ کھانا نہیں کھاتا. وہ کہتا میں اس کا نمک کھا کے پھر نقصان کیسے کروں. جب مہمان آئے اور حضرت نے بچڑا بنا کے رکھ دیا، وہ کھا ہی نہیں رہے. قالوا لا تخف، مہمانوں نے کہا ڈرنا نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں بھیجا گیا قوم لوط کو غرق کرنے کے لیے. وہ بدماش قوم، وہ کائنات کی بدچلن قوم، بدفعل قوم، جو عورتوں والا کام مردوں سے لیتے تھے، ایسے ظالم تھے. وامرأتہ قائمہ، اور حضرت کی بیوی کھڑی تھی. یہ نہیں کہ مہمانوں کے ساتھ نہیں، اپنی جگہ پر جہاں سے خاتون برتن بھر کے بھیجتی وہاں کھڑی تھی نا باورچی خانے میں. میں گھر میں گیا بیٹھ گیا تو وہ گھر والا آواز لگاتے نسرین ادھر آؤ. میں نے کہا کون ہے؟ گھر والی. میں نے کہا اس طرح، ہاں ذرا تھوڑا صبر کرو حضرت آئے ہوئے مت آؤ.
خف ہو جاتے ہیں ہوا سڑو تا خضرہ ولی وی نسرین شاہ والا نہ لا حول ولا قوت الا وامرأتہ قائمہ، حضرت کی اہلیہ کھڑی تھی، فضحکت، پس بی بی ہنس پڑی، کتنی محنت ہوئی، بچڑا کاٹا، گوشت بنایا، مرچ مسالہ لگایا، اور مہمان صاحبان کھائی نہیں رہا، اور مہمان تو کوئی اور تماشا نکلا، وہ ماں پہ دزر کی گمان کو تو رمینا ہو خطا ہو دزڑا خندہ ہو خطا، وہ تو فرشتے نکلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ پہچان نہیں ہے کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے، اللہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی غیب دان نہیں ہے۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، پس بی بی کو ہم نے خوشخبری دی اسحاق لڑکے کی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا۔ یعقوب بعد میں ہوگا، اس لیے یعقوب کہیں ایسا نہ ہو کہ یعقوب نام کا آدمی سست ہو، نمازوں میں دیکھنا، درس میں دیکھنا اس کو آسان نہیں، ہاں؟ طالب ہو اور اس کے اعمال پر شک ہو، قتل کلائے، مرنے وجل و قابل دو۔ طالب کے اعمال صاف ستھرے دھلے دھلائے۔ قالت بی بی بولی یا ویلتا، اے افسوس، اعلد، اب میں جنوں گی بچے، وانا عجوز، اور میں بڑھیا ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرا خاون بھی تو بوڑھے ہو چکے ہیں، دیکھو کیسی اچھی عورت ہے، میں بوڑھی، میں کمزور ناتوان، مہمانوں کیا باتیں کرتے ہو، تو اس حال میں میرا بیٹا ہوگا، اور میرا خاون وہ بھی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے۔ اس زمانے کی عورت ہوتی تو پہلے خاون کو کہتی تو اب اس کام کے قابل ہے، یہ تو کمزور ماحول ہے، افسوسناک حالات ہے۔ هغه اول خپل ځان وویل چې زه ډېره کمزوري یم، بوډۍ یم، او زه خو دا کار نشم کولی، او اوس په زمانه څه حالت پیدا کېږي، ای مېلمنو دا څه ګډې وډې وایي، او که دې زمانے ښځه وي نو خاوند ته به وایي ہاں آپ کیا کریں گے بتائیے، آپ کا تو حال صحیح نہیں ہے۔ شرم و حیا کہاں ہے؟ قرآن تو ان عورتوں کا ذکر کرتا ہے جو شرم و حیا کے پیکر تھی، جو قیامت تک کی عورتوں کے لیے نمونہ حجاب و نقاب تھی۔ کمزوری اور عیب پہلے اپنا بتاؤ، دوسروں کا بعد میں۔ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ بات بڑی عجیب ہوگی، ایک بوڑھا اور بڑھن، ان کے درمیان ایک پتر آ جائے۔ وہ ہمارا ایک دوست تھا، اتنے اللہ کو ایسا منظور تھا، بہت دنوں بعد ان کے ہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہو گیا، یعنی ان کا بھائی پیدا ہوا۔ وہ طالب علم آخری کتابوں میں تھا، تو اپنے والد کہتے ہیں بابا گرتی عمر کے دا خبر خوان نے کہا اگر تی خیلفیرہ زما پہ کہ ذکر سور دے، میں کہا خیر ہو بابا لگ دے روانے کو پکے تاکڑے کرا، ایمان تری بوڑھائی مور بیاہ ساتھ لگا توفہ۔